بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس عظیم خاتون کو خراج عقیدت پیش فرمائیں گے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے اور حضور ان سے بڑی محبت فرماتے اور وہ حضور سے محبت فرماتی تھیں اور حضور ان کی بڑی دل جوئی بھی فرماتے۔ آج ہم حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضرت ام ایمن یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وراثت میں ملی تھیں، یعنی ان کی خادمہ تھیں، ان کی کنیز تھیں، اور یہ آپ کے دادا کی طرف سے آپ کو ملی تھیں اور حضور کے گھر میں یہ کام کرتی تھیں، ان کی خادمہ تھیں۔ اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے جتنے بھی معمولات تھے وہ انہی کے ساتھ تھے، ان حضرت آمینہ کے ساتھ ان کو مدد کرتی کاموں میں۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی جو ابتدائی جو معاملات تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنے تک وہ حضرت ام ایمن ہی کرتی، حضور کو کپڑے پہنانا، حضور کو سرما لگانا، حضور کی نگہداشت کرنی، حضور کو اٹھانا، حضور کو کھلانا، یہ سارے معاملات حضرت ام ایمن فرماتی تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ پھر لے گئیں حضور کو۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے کے آئیں، غالباً حضور کی 4 یا 5 سال عمر تھی، تو حضور آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ لے گئیں، کیونکہ حضور کے جو ننھال تھے وہ مدینہ میں تھے، تو حضرت ام ایمن بھی اس سفر میں ساتھ تھیں۔ حضور کی والدہ کی کچھ طبیعت وہاں ناساز ہو گئی تو حضرت آمنہ وہاں پہ کچھ دیر مزید رکیں، کچھ ماہ آپ کو وہاں رکنے کا مزید موقع میسر آیا، اور واپس جب آپ مکہ تشریف لا رہی تھیں تو مقام ابوا وہاں پہ حضور کی والدہ کی طبیعت مبارک پھر ناساز ہو گئی، اور پھر وہیں پہ حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وہ حضور کے لیے بڑا کٹھن، بڑا مشکل وقت تھا کہ پہلے والد کا وصال ہو گیا اور اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، تو پھر حضور نے وہاں پہ قبر مبارک کھودی اور اپنی والدہ کو حضرت ام ایمن کی مدد سے لاحد میں اتارا، اور حضور اپنی ننھی ننھی انگلیاں قبر کے اندر داخل کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت ام ایمن نے وہاں پہ حضور کی ڈارس بندھائی، حضور کو چپ کروایا، پھر حضور کو لے کے مکہ المکرمہ آئیں۔ حضرت آمینہ نے حضرت ام ایمن کو وصیت بھی فرمائی کہ ام ایمن یہ میرا بیٹا بہت بڑی ہستی ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ رسولوں کا امام ہے، اور اس کا خیال رکھنا اور اس کو بحفاظت مکہ المکرمہ لے جانا اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کو کسی کے سپرد نہ کرنا۔ اور پھر آپ ان کو مکہ المکرمہ لے آئیں، پھر آپ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہنے لگے، حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ چلی گئیں۔ پھر جب ان کا وصال ہوا تو پھر حضرت ابو طالب کی معیت میں آپ آ گئیں، ام ایمن بھی ساتھ پھر ان کے گھر میں رہنے لگیں، تو حضور کے ساتھ ساتھ یہ رہتی ہیں، یعنی کہ سمجھیں یہ حضور کے ہر معاملے میں ان کی مدد کرتی ہیں، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، یعنی جب تک حضور کی شادی مبارک نہیں ہوئی انہوں نے بالکل ماں والا رول آپ کے ساتھ کیا۔ اور پھر جب آپ کا عقد مبارک ہوا تو تب بھی آپ حضور کے ساتھ ہی رہتی تھیں، اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ام ایمن کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جو سابقون اولون میں ہیں۔ ان کی پہلی شادی حضرت عبید اللہ کے ساتھ ہوئی، جب ان کا وصال ہوا تو پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا عقد کیا، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جن کا نام اسامہ ابن زید ہے۔ اس کے بعد حضور نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ام ایمن نے بھی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر یہ حضرت ام ایمن بھی اپنے شوہر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، اور ان کا گھر اور حضور کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ بالکل حضور کے ساتھ ان کا گھر مبارک تھا، اور حضور بلا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بلا روک ٹوک حضور کو اجازت تھی کہ ام ایمن جب چاہے، جس وقت چاہے، جس گھڑی چاہے میرے گھر آ بھی سکتی ہے، مجھ سے مل بھی سکتی ہے، اور اس کو روکنا نہیں ہے۔ یہ سٹیٹس کسی کے لیے نہیں تھا، صرف حضرت ام ایمن کے لیے تھا، کہ فرماتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے، اور حضور ان کا اتنا ادب کرتے۔ پھر حضور کے وصال کے بعد بھی یہ زندہ رہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی زندہ رہیں، اور جس طرح حضور ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق بھی ویسا ہی برتاؤ کرتے، جیسے حضور ان کی مالی معاونت کرتے تھے حضرت ابوبکر بھی ویسے ہی کرتے تھے، بلکہ ان کے گھر میں جھاڑو دیتے، کھانا پکاتے، کھانا پکا کے منہ میں لقمہ چبا کے پھر ان کو کھلاتے، اس حد تک یعنی ان کا ادب کرتے، چونکہ ان کی عمر تب 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بھی وہ زندہ رہیں، حضرت عمر بھی ان کی ویسی ہی نگہداشت کرتے جیسے رسول اللہ کرتے تھے،
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام میں غالباً 27 یا 28 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی برکت و رحمتوں کا نزول ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے بخش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔